ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تبارك وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال أيضا خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگ دوستوں لا الہ الا اللہ کے منوالوں توحید کے عالم بردار شمع رسالت کی پروانوں ملت اسلامیہ کے بھائیوں نوجوانوں سب سے پہلے تو ہم اگلی جگہ کو پر کر دیں پوری ہوئے زمین پر دنیا میں دیکھیں گے تو مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگے بڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آگے آئیے اس ہوئے زمین پر اس دھرتی پر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے اور حکومت اللہ ہی کی چلتی ہے ان الحکم الا للہ لیکن جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تو پیچھے ہٹ میں آگے بڑھوں صرف یہ اللہ کے گھر میں یہ صفت اور یہ انسان اور اس کا ایمان اور اس کی غیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت انسان کو سکھایا بھی یہی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز ہاں آج پوری دنیا میں میرے بھائی اور دوستوں ہم غور کریں گے تو ہر انسان فرق کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں کوئی کالا اور گورے کی تمیز کر رہا ہے کوئی چھوٹا اور بڑے کی تمیز کر رہا ہے کوئی پرنسپل اور پیون کو الگ الگ سمجھ رہا ہے اور کوئی جاتی اور کوئی برادری اور کوئی عہدیدار اور غیر عہدیدار کوئی ذمہ دار کوئی غیر ذمہ دار ہر جگہ پر دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ارے یہاں تک کہ دیکھنے ملتا ہے کہ بھائی کرسی پہ کچھ لوگ بیٹھیں گے اور کرسی کے علاوہ دوسرے لوگ بیٹھیں گے ہاں یا یہاں تک دیکھنے ملتا ہے کہ اسٹیج پہ کچھ لوگ بیٹھیں گے اور اسٹیج کے نیچے کچھ لوگ بیٹھیں گے اس لیے کئی پر یہ بھی دیکھنے ملتا ہے پروگراموں میں کہ بھائی ماشاءاللہ اسٹیج بہت بڑا لگا ہوا ہے لیکن 30-40 کرسیاں ہیں
تو درمیان میں کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہیں. ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے میرے بھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ان اللہ یأمر بالعدل کا درس دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے. اور جب انصاف کا ترازو کو خالق کائنات والوزن یومئذ الحق کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انصاف کا ترازو قائم کرے گا، وہی خالق کائنات کے گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اسی خالق کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے. اسی خالق کائنات کے لیے ہم وقت نکال کر اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. ہاں میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر بقاع الارض مساجدها کہ اس زمین پر کوئی بہترین ٹکڑا ہے، کوئی بہترین حصہ ہے. اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیار کی نظر سے، محبت کی نظروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمین کو دیکھتا ہے مساجدها. ہاں وہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہے. مساجد کیا ہے؟ مساجد توحید کے مراکز ہے. مساجد کیا ہے؟ مساجد سے ان شرک ظلم عظیم کی صدائے بلند ہوتی ہے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. ہاں اور مساجد ہی کی کیا بات ہے؟ سوکن کوئی گواہ نہیں کرتا. مارکیٹ میں بھی اگر میں نے 5 لاکھ کی دکان کھولی وہ 8-10 لاکھ کی کوئی کھول دے گا تو میں اس کے کسٹمر کو بہتر دینے کی کوشش کروں گا. ہاں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے یہ آواز لگتی ہے کہ وہی خالق کائنات ہے جو زمین کا بنانے والا ہے، وہی خالق کائنات ہے جو آسمان کا بنانے والا ہے، وہی خالق کائنات ہے جو سورج میں روشنی ڈالنے والا ہے. سورج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہم کو روشنی پہنچا دے، زمین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہم کو غلہ پہنچا دے، آسمان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بارش برسا دے. ان الحکم الا للہ. ہاں وہ خالق کائنات ہے. اس خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہو کر ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہاں تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس مالک دو جہان کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس بادشاہ کے لیے ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کہ بادشاہ اسی کے قبضے میں ہے. وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے. ہاں یہ تو حضرت انسان ہے. ہاں کہ جب یہ بزنس کرنے پر آتا ہے، جب یہ مارکیٹ میں اترتا ہے تو کیا کیا حضرت انسان نے؟ پانی بیچ سکتے، پانی خرید سکتے، اللہ کی نعمت ہے پانی، لیکن حضرت انسان کو اس کی بوٹل بنایا. ہاں اس کی بوٹل کی پیکنگ کیا اور بوٹل کی پیکنگ کرنے کے بعد اس کو خوب ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس نے پانی کے پیسے بھی بنائے. حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت اور صلاحیت دی ہے. یہ مٹی کا پیسہ بنا لیتا ہے، یہ پانی کا پیسہ بنا لیتا ہے، یہ سورج کی کرنوں کو اور اس کی شعاعوں کو اور اس کی روشنی کو قید کر لیتا ہے اور اس کا بھی پیسہ بنا لیتا ہے. ہاں میرے بھائی دوست، حضرت انسان نے دیکھا کہ میں مچھلی پھینک رہی ہے سمندر میں، اس نے لکڑے پر محنت کیا اور لکڑے میں محنت کیا تو وہ کشتیاں بنائی اور کشتیاں بنا کر کے دور سے دور ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے لگا. ہاں اور ترقی کرتے کرتے ٹیکنالوجی کی حد تک پہنچی. اب ہزاروں لوگ ایک جہاز میں ہوتے ہیں، یہ کنارے سے وہ کنارہ سفر کر لیتے ہیں. ہاں
حضرت انسان تو نقال ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قرآن میں کہا ہے جانور پر بیٹھ گئے ہاتھی کے اوپر, وہ ہاتھی کو اشارہ کر رہا ہے, وہ ہاتھی کو جس طرف اشارہ کر رہا ہے چل رہا ہے. کبھی مقابلے میں آئے تو ہاتھی ایک ہی پیر پہ چار ہاتھ پہ آرام سے ختم ہو جائے. ایک صلاحیت اللہ نے اس کو بھی دی ہے, صلاحیت اس کو بھی دی. ہاں صلاحیتوں کے مالک اللہ ہے. صلاحیتیں ہر کسی کو دیتے ہیں, روپیہ ہر کسی کو دیتے ہیں, مال ہر کسی کو دیتے ہیں, پراپرٹی جائیداد ہر کسی کو دیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر کسی کو ہر کسی کے تابع رکھا ہے. ہاں حضرت انسان نے دیکھا کہ پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے, سب سے پہلے تو اس نے پر لگایا اور پر لگا کے اڑنے کی کوشش کیا, خود پہ محنت کیا. اس کے بعد میں اس نے لوہے پر محنت کیا اور لوہے پر ایسی محنت کیا کہ ہوائی جہاز کو بنایا, آسمان میں اڑایا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں. میرے بھائی بزرگ دوستو, ہم اس خالق اور مالک کے دربار میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَبِاللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پوری رات کیوں کھڑے رہتے ہیں, آپ پوری رات کیوں اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی کہ اللہ کے رسول پوری رات سجدے میں, اور کیا آیت سنی إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے خالق کائنات, اے مالک کے دو جہاں, اے دنیا کو بنانے والے, اے زندگی دینے والے, اے موت دینے والے, اے رزق دینے والے, اے صحت دینے والے, اے تندرستی دینے والے, اے بیماری دینے والے, اے شفا دینے والے, اس خالق کائنات کے ساتھ ان تعذبهم فإنهم عباد. اگر تم عذاب دو گے, اگر سزا دو گے تو تجھ کو اختیار ہے, تو مالک ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ہاں لیکن میرا ایک مطالبہ, ایک درخواست ہے. میں جو ہی آپ کے سامنے پھیلاتا ہوں وہی تغفر لہو, اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے دریائے رحمت میں ایک قطرہ کی کمی نہیں ہوگی. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ پوری رات اللہ کے رسول کی آیت کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ہاں یہ امت کی فکر, یہ دعوت کی فکر, یہ کلمے کی فکر, یہ مسجد کی فکر, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کی فکر. میرے بھائی بزرگ دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوئے زمین پر بیت اللہ, ان اول بیت وضع للناس, جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی, بلکہ اس کی بنیاد تو ہزاروں سال پہلے رکھی گئی تھی اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی. ہاں اسی لیے علماء کے فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے. ارے آدم علیہ السلام شری لنکا میں آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ ارے بولو نا, کہاں آئے تھے؟ ہاں جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہمارے باپ داداؤں کی زمین ہے, یا ہمارے باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے. عربستان میں اسلام گیا, ہندوستان سے گیا, عربستان سے ہندوستان میں نہیں آیا. نبی موحد ہوتا ہے, نبی توحید کی دعوت دیتا ہے, نبی مسلم ہوتا ہے, نبی اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے, نبی قرآن کی دعوت دیتا ہے, نبی کلمے کی دعوت دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام
جہاں شری لنکا میں آئے تھے، یہ برما بھی ہندوستان کا حصہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام جہاں شری لنکا میں آئے تھے، افغانستان بھی اسی کا حصہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام جہاں اس ملک میں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی خدمات اسی ملک سے لیا ہے۔ ہاں، خالی قطب مینار کو اٹھا کر دیکھ لیں گے، قطب الدین نام کے جس شخص نے قطب مینار بنایا، وہاں بھی اللہ والوں نے لکھا کہ توحید کا مینار ہے، گرچہ اس کو دنیا والے دنیا کی عزت پر دیکھنے آ رہے۔ جہاں پر تاج محل صرف محبت میں، جہاں پر لال قلعہ، ارے صحابہ نے تو قلعوں کو فتح کیا، لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، جس سرزمین پر اللہ والوں نے محنت کی ہے، جس سرزمین پر مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نے فکریں کی ہے کہ انسان کو انسانیت کی دعوت کیسے دینا، جس سرزمین پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فکر کی ہے کہ اہل ایمان کو ایمان کی دعوت کیسے دینا، اور جس سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے اجمیر سے لے کر ڈھاکہ تک کے سفر کیا اور 90 لاکھ لوگوں کو ایمان میں داخل کیا، وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہم کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں اور نہیں ہم کوئی غریب ہے، اللہ والوں نے ہماری نسلوں میں ایسی محنت کیا اور ایسی محنت کی کہ 150 سالہ تاریخ ہماری اٹھا کر دیکھی جائے، تعلیم کے مراکز قائم کیے، تخلیق کے مراکز قائم کیے۔ آج باقی پریشان ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس وسائل کی طاقت ہے، آج ہم ہوائی جہاز کا سفر کر سکتے ہیں، آج ہم پانی کا سفر کر سکتے ہیں، آج ہم بحری کا سفر کر سکتے ہیں، آج ہم خشکی کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعوت اور تبلیغ کا کون سا نیٹ ورک ہے کہ جہاں پر سائیکل نہیں پہنچتی تھی، جہاں پر موٹر سائیکل نہیں پہنچتی تھی، جہاں پر ٹو ویلر نہیں جا سکتی تھی، جہاں پر ایروپلین نہیں جا سکتا تھا، جہاں پر ہوائی جہاز نہیں جا سکتا تھا، وہاں پر دعوت تبلیغ کے لوگ اس پہاڑ کی کوہ میں گئے اور کلمہ پڑھا کر آئے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، آیتیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-3 تلاوت کی ہے، لیکن وقت کی تکدامنی اس بات کا ساتھ نہیں دیتی ہے کہ ہم مساجد کو آباد کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مساجد میں گزارے، ہم مادیت پرستی کے پجاری ہیں اور ہم مادیت پرستی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے نکال کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے، اس خالق کے لیے ہے، اس مالک کے لیے ہے جو 18,000 مخلوق کا پالنہار ہے، جو انسانوں کو بھی زندگی دیتا ہے، جو جانوروں کو بھی زندگی دیتا ہے، جو ایمان والوں کو بھی زندگی دیتا ہے، جو غیر ایمان والوں کو بھی زندگی دیتا ہے۔ ایمان والے کو ادب سے بلایا، اس کے گھر میں ہاتھ بلوایا، اس کے گھر میں ہاتھ اٹھوایا کہ تو یہ مت کہنا کہ دکان مجھے پال رہی ہے، تو یہ مت کہنا کہ بچے مجھے پال رہے ہیں، تو یہ مت کہنا کہ بیٹیاں مجھے پال رہی ہے، تو یہ مت کہنا کہ سسرا مجھے پال رہا ہے، تو یہ مت کہنا کہ فلانے سے کاروبار چل رہا ہے، تو یہ مت کہنا دوا گولی پر جی رہا ہوں، تو یہ مت کہنا کہ فلانے کے سہارے میں جی رہا ہوں۔ یہ جبیل نیاز کم کرنے کے لیے، ہاں اسی لیے یہ بھی کہا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جب تم اس دنیا میں آتے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں تمہارے کانوں میں گونجتی ہے، اور جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ جس وقت اس روئے زمین پر آتا ہے اور جس وقت ماں کی گود سے جنم لیتا ہے تو اس کی پیشانی اور اس کی ناک سجدے میں ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم ایسے ایمان والے نہیں ہیں کہ اگست کا مہینہ آیا تو پکے وطن پرست، رمضان کا مہینہ آیا تو پکے رمضانی مسلمان۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کھلاڑی کا وقت آیا، کھیل کا وقت آیا تو پکے کھلاڑی، اور جہاں کا وقت آیا جہاں، ایسے نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایمان، اعمال، دعوت، تربیت، میرے بھائیو بزرگ دوستو، مساجد میں تربیت ہوتی ہے۔ ہاں مساجد میں صحابہ نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا تھا، تربیت ہوتی تھی۔ اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان میری تربیت ہو اور میرا اپنا وقت جو ہے
اپنا یہاں سے فراغت کے بعد میں گزشتہ کل جناب مفتی سید سلمان صاحب ہمارے یہاں پر جہاں میرا وقت گزرتا ہے مدینہ پرفیوم کارنر کر کے ایک جگہ پر میں اپنے وقت کو دیکھتی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، مختصر تجارت کرتا ہوں، وہاں پر حضرت تشریف لائے اور تشریف لانے کے ساتھ میں دو علماء بھی تھے مالیگاؤں کے اور انہوں نے یہ رودات پیش کی اور صرف رودات نہیں ہے بلکہ قرآن ہے. اور یہ قرآن کس کا ہے؟ مولانا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ جن کے عزائم یہ ہے کہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں تقریباً 10 کروڑ یا 11 کروڑ کا جس کا بجٹ ہے، لیکن حضرت کے عزائم میں یہ ہے کہ مسجد میں سبھی کی تربیت ہوگی اور ہم ایک ایسا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر انجینئر بھی بنائیں گے ان کی تربیت ہوگی، ڈاکٹر بھی بنائیں گے ان کی تربیت ہوگی، وکیل بھی بنائیں گے ان کی تربیت ہوگی. آج اگر وکلا ہمارے پاس نہیں رہے تو آج ہم صرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محمود پراجا صاحب کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کی زمین ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی، اور میرے پاس میں وکالت کے لیے جہاں 25 پوائنٹ موجود تھے مجھے وہ فائل سپرد نہیں کی گئی بلکہ وکیلوں کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ وکیلوں کو پیسہ دیا گیا وکیلوں کو ہارنے کے لیے. اگر یہ بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو احتجاج قائم کرے گا کہ بابری مسجد شہید ہوئی تو مسلمانوں نے مسجد اور مدرسے کو صرف پیسے کمانے کا اڈا بنایا. 92,000 ایکڑ صرف مہاراشٹر کی وقف بورڈ کی زمین ہے میرے بھائیوں. کتنے؟ ارے بولو نا. ہاں، اس کو کون سنبھالے گا؟ اپنوں سے پرایوں سے حفاظت کون کرے گا؟ ہم تو ایسے بھکاری کو بلا دیے کہ نائٹ فری میں ملے تو چلو جائز. ہاں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لو چلو جائز. یہ ایمان اور اسلام نہیں سکھاتا میرے بھائیوں. اللہ والوں نے اس ملک کو ایسے ہی نہیں آزاد کرایا. علامہ انور شاہ کشمیری سے جب ایک انگریز نے سوال کیا کہ آپ قادیانہ کے تعلق سے اس کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، اے بابا جان، اے ملا جی، اے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ تمہارا گردن اڑا دی جائے گی، اے تمہیں شہید کر دیا جائے گا اور تمہیں جو ہے کفن اور دفن کر دیا جائے گا اور تمہیں جیل میں بھیجا دیا جائے گا، تمہیں کالے پانی کی سزا دی جائے گی. علامہ انور شاہ کشمیری اپنی پگڑی نکالتے ہیں اور اس کورٹ میں پگڑی ہلا کر کے کہتے ہیں کہ کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے ایمان دینے کے بعد گھروں میں گھسنا نہیں سکھایا. مولانا سجاد الرحمن خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہے، ان کے ملفوظات میں کہ 70% خبری ہر جگہ اپنے. ہاں، حضرت کے بہت ملفوظات بھی ماشاءاللہ. تو یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہے ایک ادارہ چلاتے ہیں نیرن میں اور اسی ادارے میں یہ اپنا جو ہے ایک تربیت سینٹر اور مسجد قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا تقریباً 10 سے 11 کروڑ روپے خرچ ہے. کل مولانا صدیق سلمان نے اسی بات کی طرف مجھے توجہ دلائی. میں نے حضرت سے درخواست لکھی کہ حضرت آپ تشریف لائیے اور امت کو ان چیزوں کو بتائیں. یہ امت روٹی کپڑا مکان بیوی بچے دکان اور کیا حال ہے؟ تو میں 200 لوگوں کو روک کے رکھو، 250 لوگوں کو روک کے رکھو. کیوں؟ تو انہیں چہرہ دیکھے نہیں زندگی پر، اب فلانا چہرہ دیکھنے آنا. یہ حال ہے میرے بھائی، ہے نا؟ کبھی دورا ہے 500 لوگ کھڑے ہیں، کوئی دھوپ میں کوئی بارش میں بچے یہ ہو رہے، تو کیا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے دولے کیا بھی تیار. ہاں، وقت کی پابندی غیروں نے ہم سے لی، صفائی غیروں نے ہم سے لی، لیکن ہم نے اسلام سے جو لینا تھا میرے بھائی بزرگوں دوستوں کچھ نہیں لیا. لیکن صبح کا بوڑھا شام کو لوٹ کر آتا ہے. تو یہ فرمایا علم وہ شے ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے. علم وہ شے ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بے پایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم دیا ہے تو دولت ایمان بھی دے یار، علم دیا ہے تو دولت ایمان بھی دے یار، ورنہ یہ وہ شے ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. اللہ والے علم آنے کے بعد گھبراتے تھے، اللہ والے علم آنے کے بعد ڈرتے تھے، ہے نا؟ کبھی کبھی میرے بھی کچھ کھڑے جملے ہوتے ہیں کبھی کہ آپ یہ سمجھ لے، آپ وہ سمجھ لے کہ میں کیسی دعوت دے دیتے آپ کو اتنا کہ
کہ پوری بیل گاڑی چل رہی تو کتا اس کے نیچے چڑھا بھائی بیل گاڑی چلا بھائی وہاں المساجد للہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے اور مسجد جہاں بنتی ہے وہاں پر توحید اور دعوت کے تعلق سے یہ تمام فکریں ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی اس میں لکھا ہے یہاں پر کتنا سامان کیا کیا لگے گا. یہ اس کے اوپر ٹائلز کتنی لگنے والی ہے, ونڈو کتنی لگنے والی ہے اور سیمنٹ کتنا لگنے والا ہے. 40,000 اس میں سیمنٹ لگنے والا ہے. اور اسی طرح سے یہ سب بڑا ہے انشاءاللہ وہاں چپکا دوں گا میں اس کو, لیکن 2-4 لوگ کھڑے بھی ہو جائے اس کتاب سے. کل ہی انہوں نے کہا کہ میں پاچورا سے 2 لاکھ روپے انہوں نے کر کے دیے تو ماشاءاللہ ہم کو تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ ذمہ دار حضرات کو اس تعاون کے لیے کھڑے ہو جائے. اور اس سے پہلے ان کے لڑکے آئے تھے گزشتہ ایک ماہ پہلے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے لڑکے آئے تھے جنہوں نے مفتی عتیق صاحب کے سامنے بھی بات رکھی, مولانا سید سلمان کے سامنے بھی بات رکھی اور دیگر علماء کے سامنے بات رکھی کہ اس طرح کا پلان. تو لہٰذا 2 نوجوان اس طرف کھڑے ہو جائے اور 2 نوجوان اس طرف کھڑے ہو جائے. تو وہ محمد دائر ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ایک نوجوان اس طرف محمد دائر ایک نوجوان اور کوئی 2 نوجوان ادھر کھڑے ہو جائے. اگر نام بتا دے خالی تو ماشاءاللہ. ہاں آپ کا کیا نام ہے؟ فیضان بھائی ماشاءاللہ ادھر ہو گیا جی. ہاں محمد بھائی کے ساتھ فیضان بھائی اور ادھر اس طرف بھی نام بتا دو. محمد بھائی فیضان بھائی یہ الٹے ہاتھ کی طرف رہیں گے یعنی کہ حی علی الصلاۃ کی طرف رہیں گے. آگے میں اس طرف کافی جگہ خالی ہے, بیٹھتے جائے بہت جلد ہو جائے گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, حضرات کی سنت آپ کی سنت ادا کریں. نماز کی بات ہے, ہم نماز کی بات میں کر رہے ہوں. فیضان بھائی آپ کے ساتھ میں رہیے اور حی علی الصلاۃ کی جانب اور دونوں آپ پیش کر دو.